السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، ہمارے نئے باب کا آغاز آپ سب کو علم ہے کہ پچھلی نشست میں زکوٰۃ کے متعلق جو آخری نشست آخری درس دیا گیا، آج ایک نئے باب کا آغاز جس کا موضوع ہے باب صدقۃ التطوع، یعنی نفلی صدقے کے احکام و مسائل۔ اور اکثر جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر جو ہم کسی نہ کسی کو صدقہ دیتے ہیں مارکیٹ میں، بازار میں، راہ چلتے ہوئے، کہ کیا وہ 10-20 روپے جو ہم دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ میں سے نکال لیں؟ تو انشاءاللہ تعالی اس باب میں اسی کے متعلق جو ہے وہ چند باتیں بیان کی جائیں گی۔ اور تطوع کا معنی شاید آپ میں سے جو دوست پہلے سن چکے ہیں، نفلی نماز کے متعلق جب میں نے بتایا تھا کہ نفلی نماز کون کون سی ہے، صلاۃ التطوع، یہاں پر بھی وہی الفاظ استعمال ہے۔ تطوع اکثر آخر میں کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں بھی سورۃ بقرہ میں یہ استعمال ہوا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فمن تطوع خیرا، یعنی کہ اضافی عمل۔ جو حج عمرہ ہم پر فرض ہے وہ تو ہم نے کرنا ہے، لیکن تطوع کا معنی کہ اضافی عمل کرنا، صدقہ اضافی عمل، نفلی صدقہ۔ کیونکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر صدقہ معنی زکوٰۃ بھی لیا گیا ہے اور صدقہ معنی نفلی صدقہ بھی لیا گیا ہے۔ تو جس جگہ پہ زکوٰۃ کے معنی میں ہے وہاں پر زکوٰۃ ہی کے معنی میں ہے، وہاں پر ہم صدقہ معنی نہیں لیں گے۔ اور جہاں پر صدقہ معنی یعنی نفلی صدقہ، وہاں پر نفلی صدقہ ہی معنی لیں گے، وہاں پہ زکوٰۃ کے معنی نہیں آئیں گے۔ جس طرح میں نے پچھلے جو باب جو گزرا ہے زکوٰۃ کے متعلق، اس میں نے بتایا تھا کہ جو زکوٰۃ کے مصارفین انما صدقات للفقراء، یہاں پہ جو صدقات ہے یہ معنی ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ اور جو نفلی صدقہ ہے وہ عام صدقہ جو ہم اکثر کسی نہ کسی کو دے دیتے ہیں، یہ وہ معنی ہے۔ اور تطوع کا معنی نفلی یعنی کہ اضافی کے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس باب میں آگے جو مختصر سا باب ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے متعلق کئی مسائل ایسے ہیں جو پہلے بیان کر چکا ہوں، تو ادھر اس معنی میں اور اس باب میں مختصر جو ہے انشاءاللہ تعالی ہوگا چند دروس۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت سے صحت کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اس کے متعلق جو ہے دروس اور اسباق بیان کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو بھی اس باب میں سنیں اور سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔